اور میرے خیال میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ میرا جس جماعت سے تعلق ہے، جو ہماری پچھلا دور حکومت رہا ہے، اس میں جو 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کا ایک خان صاحب نے جو دن قرار دلوایا اور قرارداد پاس کی، تو اس میں ہمارے جو ایک ان کا ایک فکرہ ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک جذباتی فکرہ اور ہماری یہ عکاسی کرتا ہے ہر مسلمان کے دل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے، مسلمان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ڈال دی جائے۔ اس کے بعد اس وقت جو چل رہا ہے سپریم کورٹ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو فی الفور اپنے فیصلے پہ، جو کہ حقائق کے برخلاف ہے، میں کیٹیگوریکلی ادھر یہ کہوں گا کہ اس فیصلے کو ریویو کر کے فوراً سنانا چاہیے۔ ہمارے چونکہ میرے ساتھ، میں اپنے گاؤں میں تھا تو مجھے چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی فون کیا، معاویہ صاحب کا بھی مجھے حکم نامہ ملا، تو میں اس حوالے سے چونکہ بڑا اختصار ہے ٹائم کا، تو میں یہ ضرور کروں گا کہ انہوں نے کافی کام کیا قرآن بورڈ کو، اسپیشلی جو ہمارے یہ قادنیت کے جو تھے، جو ایک فروغ ہو رہا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے قرآن بورڈ میں ایک شعبہ قائم کیا، اور القادر یونیورسٹی ہماری اور رحمت للعالمین جو کانفرنس ہوئی تھی، بیٹھے ہیں حضرت، آپ کو بھی اس میں آپ کی بھی کافی کاوش تھی، تو اس کا بھی سہرا جاتا ہے۔ لیکن میں ان ساری چیزوں کے علاوہ، کیونکہ اتنے جید علماء بیٹھے ہیں، تو میں اس معاملے میں ایک جاہل، ایک سرکار کی محبت رکھنے والا ایک عام سا مسلمان ہوں، جس کا یہ ایمان ہے کہ اگر ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات یہی ہیں کہ مسلمان بچیوں کے ساتھ خود کو مسلمان ظاہر کر کے شادیاں کی جا رہی ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور ان کی تربیت قادنیت کی جو ایک مکروہ شکل ہے اس میں وہ سامنے آتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بد امنی اور انتشار ہے، کیونکہ ہمارا ملک تو بنا بھی یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو کہ ایک نظریاتی اساس اور ایک مذہبی نظریاتی اساس پہ بنا ہے، جہاں پہ اس خطے میں یہ سمجھا گیا کہ مذہب کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد پہ ہمیں یہ ملک چاہیے، چاہے آج جو کوئی کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن میرے مطابق اس ملک میں اس پاکستان کے بننے میں ایک یہ بڑا ایک کامن سا ایک انٹرسٹ تھا کہ ہمیں اپنے مذہب کی بنیاد پہ بھی علیحدہ خطہ چاہیے۔ تو میں دوبارہ یہ جو ہمارے تحریف شدہ قرآن پاک کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جید علماء بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکر ہے کہ اس اللہ کی اس کتاب کا ترجمہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں اور اپنے مطلب کا ترجمہ کر رہے ہیں، جس کے لیے بھی چوئی صاحب کے دور حکومت میں بھی یہ کافی کام ہو چکا ہے، اور انہوں نے قرآن بورڈ پہ کافی ایک شعبہ بھی قائم کیا، لیکن ہمیں خود بھی اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے۔ ہمیں تمام مسالک کو، میں اس معاملے میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، ادھر بڑے لوگ بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اسکالرز بیٹھے ہیں، لیکن میں اپنے ایمان کے حوالے سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں خود بھی اس پہ یہ انیشیٹو ہونا چاہیے، اور یہ میری بات کو اتنی ایکسٹریم حد پہ نہیں جائے گی، اگر آپ سمجھیں اور سرکار کی محبت میں چلی بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ سناؤں گا صرف 2 منٹ کے لیے، کہ ہمارے گھر کے ساتھ ادھر لاہور میں ہمارا گھر تھا، یہ 1970s کی بات ہے، میرے دادا اس وقت حیات، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، تو ہمارے ساتھ جنہوں نے گھر خریدا وہ قادیانی تھے، تو میرے بزرگوں نے وہ گھر بیچ دیا تھا،
کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہماری اولاد پہ اثر پڑے گا۔ میرے جانتے ہیں صاحبزادہ صفدر شاہ صاحب، میں اس لیے بار بار ان پہ، میرے میاں والی کے ہیں، میں مولانا عبدالستار نیازی کی دھرتی سے تعلق رکھتا ہوں، جو کہ ایک تختہ دار کے غازی تھے، اور میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی کم علمی مذہب کے بارے میں ہونے کے باوجود اس وقت ہمارے ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے کامل ہیں کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی نیت کر لیں، اور میں قبلہ درست اس لیے کہوں گا کہ ہم تھوڑا سا بھٹکے ہوئے لوگ ہیں موجودہ حالات اور یہ جو بے روی اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس کے حساب سے، تو اگر ہم سرکار کی محبت میں اپنے قبلہ کو درست کریں تو میرے خیال میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارا رستہ متعین کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں اس مقصد میں ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے ملک احمد خان بچر صاحب۔ ابھی میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مولانا امجد خان صاحب کو۔ آپ جمعیت علماء اسلام فیک گروپ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں مولانا امجد خان صاحب۔